بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ سچے دل سے پیارے نبی پر اور ان کی آل اولاد پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو بھائیو، رمضان کا پہلا عشرہ گزر چکا رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا شروع ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور جو رحمتیں اور جو دعائیں پیارے نبی نے اپنے لیے اور امت کے لیے مانگی ہیں، وہ ساری خیر و برکات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو اسی رمضان کے حوالے سے آپ کے لیے ایک حدیث لے کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا، یہ بہت ہی قیمتی حدیث ہے۔ حدیث تو ساری قیمتی ہوتی ہیں، لیکن یہ رمضان کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا، یہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کٹتی رہتی ہیں۔ تیسرا، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ چوتھا، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچواں، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ شب مغفرت اور شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ مقصود روزہ دار کا کمال تقرب ہے کہ محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالیٰ شانو کے محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں مگر روزہ کا بدلہ خود ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجرا بھی ہے، یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں خود اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا روزہ یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، مگر جب ہی کہ روزہ بھی ہو۔ صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی رعایت رکھ کر، جن کا بیان حدیث میں ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے، جس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جس کے معنی ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، حق تعالیٰ شانہ ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے، جب حق تعالیٰ شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اسے محبت کرو۔ اللہ اکبر! اور وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور عام قاعدے کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں
ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ گویا بر سے متجاوز ہو کر بحر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے، نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریق اولا ملوم ہے۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے زیادہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کا جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی ان تک کوشش کرتے اور چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے معاصی کا کثرت اس مہینہ میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ، لیکن باوجود اس کے یہ مشاہدہ اور محقق کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اس طرح اور گناہوں میں زیادہ مشغول نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کچھ خلجان نہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایات میں بھی گزر چکا ہے، چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سے افضل رات ہے۔ شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اس رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو کچھ پڑھا گیا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔ میں نے پہلے بھی 3-4 دن پہلے یہ بات آپ سے عرض کی تھی، اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو منانا ہے نا آسان، تو وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اب تو اللہ پاک کی ذات پہلے آسمان پہ آ چکی ہے، اس کی رحمت جوش پہ ہے، تو صرف ہمارے مانگنے کی دیر ہے، اس کے دینے میں نہ تو انکاری ہے نہ دیری ہے۔ ایک یہ عام فکرہ بہت زیادہ مشہور ہو چکا ہے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، تو بھائی اللہ کے گھر میں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، صرف ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ سے درخواست ہے کہ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، خود بھی عبادت کیجیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔